ویران حویلی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس بار ہمارا کہیں گھومنے جانے کا کوئی پروگرام نہ بن سکا تھا، جس کے باعث ہم گھر میں بہت بور ہو رہے تھے۔ لہٰذا ہم نے اپنے عزیز چچا کاشف کو دعوت دی کہ وہ کچھ دن ہمارے ساتھ گزاریں۔ چچا کاشف ایک فوجی تھے اور دلچسپ قصے سنایا کرتے تھے۔ چچا کاشف نے ہماری دعوت قبول کی اور ایک صبح ساز و سامان کے ساتھ آ دھمکے۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ سو کر اٹھے تو انہیں سب بچوں نے گھیر لیا اور قصہ سنانے کی فرمائش کی۔ بچوں کے اصرار پر چچا کاشف نے کہا، چلو آج میں تم سب کو ایک پراسرار حویلی کا قصہ سناتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے دوست آصف کے گاؤں رہنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک ویران حویلی تھی، جس کے بارے میں عجیب عجیب قصے مشہور تھے۔ کوئی کہتا کہ اس نے یہاں سر کٹا آدمی دیکھا ہے، جبکہ کسی کا دعویٰ تھا کہ یہاں چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ حویلی کے ارد گرد درخت اور خودرو جھاڑیاں اگ گئی تھیں، جس کے باعث رات کے وقت حویلی مزید پراسرار لگتی تھی۔ میں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لہٰذا جب آصف نے اس حویلی کا ذکر کیا تو میں حویلی کا راز جاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے تمام سفری سامان اٹھایا اور آصف سمیت حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ شام کا وقت تھا جب ہم حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ حویلی نہایت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ دروازے کے پٹ بھی ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ ہم نے ایک کمرے کی صفائی کر کے وہاں اپنا سامان رکھ دیا۔ کھانے کے بعد ہم کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نیند کی گہری وادیوں میں کھو چکے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ آصف کمرے میں موجود نہیں ہے۔ میں نے آصف کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن پوری حویلی چھان مارنے کے باوجود آصف کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب میں آصف کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں کافی دور نکلنے کے بعد مجھے کچھ آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے 2 عورتیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی ہوں۔ قریب پہنچنے پر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری نظروں کے سامنے 2 خوفناک چڑیلیں بیٹھی تھیں اور قریب ہی آصف بندھا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری بہادری ہوا ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آصف کی مدد کیسے کروں۔ آخر کار مجھے ایک خیال سوجھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ چڑیلیں آگ سے ڈرتی ہیں، لہٰذا میں دوبارہ حویلی گیا اور 2 بڑی لکڑیوں پر آگ جلا لایا۔ میرے ہاتھ میں آگ دیکھ کر چڑیلیں خوفزدہ ہو گئیں۔ میں نے ان کو آگ سے ڈرا ڈرا کر پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ اب تو چڑیلیں
बड़ा घबराईं और चीखती चिल्लाती वहाँ से भाग खड़ी हुई। मैंने आसिफ को आज़ाद किया और हम दोनों ने बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ लगा दी। इस दिन के बाद मैंने फिर कभी किसी वीरान जगह का रुख नहीं किया। जब चचा काशिफ किस्सा सुनाकर फारिग हुए तो हमने सवाल किया, चचा आपके दोस्त आसिफ का क्या हुआ? हमने तो सुना है कि ऐसे वाक़यात के बाद लोग पागल हो जाते हैं। इस पर चचा काशिफ हंस पड़े और बोले, कौन आसिफ? क्या? हम बेख्तियार चीख पड़े। तो क्या आपकी ये कहानी फर्जी थी? तो और क्या? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने सच में चुड़ैलों का मुकाबला किया होगा? ये कहकर चचा हंसते हुए खाना खाने चल दिए और हम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको यकीनन ये कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।